بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم النبوت فورم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہے، اور آج بھی ایک مناظرہ ہوا ہے۔ اسی مناظرے کے سلسلے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جناب، واٹس ایپ کے اوپر قادیانی مربی ہیں ایک، ان کا نمبر میں آپ کو دکھا دوں۔ نام ہے قادیانی مربی خواجہ عدیل، اور یہ نمبر ہے، یہ نمبر آپ نے دیکھ لیا۔ مناظرہ اس موضوع کے اوپر ہوا ہے کہ جناب قادیانی مرزائیوں کا قرآن کون سا ہے، یہ کس قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ کس قرآن کی بات کرتے ہیں، قادیانی مرزائی کس کو قرآن سمجھتے ہیں، یہ اپنے MTA چینل کے اوپر جب تلاوت کرتے ہیں تو کس قرآن میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ شور مچاتے ہیں، دنیا کے 200 زبانوں میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے قرآن پاک کو، تو دین اسلام کی ہم نے بڑی خدمت کی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کس قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا۔ آئیے جی مناظرہ سنتے ہیں، اس مناظرے کے اندر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور قادیانی مربی اس مناظرے سے دوڑ گیا، راہ فرار اختیار کی، اس کے پاس جواب ہی نہیں، لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ آئیے جی، مرزائی نے یہ پوسٹ سینڈ مجھے کی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ والی پوسٹ جی، یہ دو پوسٹیں سینڈ کرنے کے بعد میں نے یہ آڈیو سینڈ کی ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جی جناب قادیانی مربی خواجہ عدیل صاحب، جناب یہ تصویریں آپ نے سینڈ کی ہیں، بس یہی کام رہ گیا آپ لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی تصویروں کو بگاڑنا، اور بس کیونکہ جب آپ لوگوں کے پاس دلائل ہوتے نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ تصویریں بھیج کے مجھے ذرا آڈیو میں فرمائیے گا۔ اور یہ تو دیکھیں نا، مرزا قادیانی صاحب نے خود جو ہے نا یہ کہا ہے کہ جب مجھے تم لوگوں نے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں کے اندر سے مجھے سچا یا جھوٹا کرو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے مرزا قادیانی کا تعلق واسطہ ہی کون ہے۔ اور خود مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے نا میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی کے بیٹے نے بھی کہا کہ قرآن تو اٹھ گیا دنیا سے، قرآن تو ختم ہو گیا، یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ جی ایک آڈیو سینڈ کی ہے مربی جی نے، یہ کافی طویل آڈیو ہے، تقریباً 8.25 منٹ کی۔ تو یہ آدھی آڈیو میں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ آگے جو میں نے جوابات دیے ہیں صرف آدھی آڈیو کے جوابات دیے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شاہ صاحب خواجہ عادل بات کر رہا ہوں۔ پہچان تو آپ نے لیا ہی ہوگا کہ جس کی وائسز کا آپ جواب نہیں دیتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جواب آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب بات یہ ہے کہ میں فارغ انسان نہیں ہوں، میں بزی انسان ہوں، مجھے دوسرے اور بھی کام ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا صبر کر لیا کریں۔ اور آپ نے جو یہ لکھا ہے نا، آپ کی بولتی شریف بند ہو گئی بس، تو تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے تو بات نہیں کرتا میں آپ سے، لیکن جب آپ کی اس طرح کی وائسز آتی ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ کسی قادیانی سے گفتگو کرتے وقت قرآن و حدیث کو پیش مت کریں، کیوں نہ کریں؟ شاہ صاحب، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اور جس کتاب سے آپ کو ہدایت ملتی ہے اس کتاب سے آپ دوسرے کو جھوٹا ثابت کریں اگر آپ میں ہمت ہے۔ ہم احمدی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے اور احادیث سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ پلیز یہاں پر وہ بحث نہ چھیڑ دینا کہ مرزا صاحب والا قرآن یا آپ والا قرآن، ہمارا اور آپ کا قرآن سیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت مرزا صاحب کا بھی قرآن وہی تھا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ آپ اس قرآن کریم کے جو ترجمے ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم وہ ترجمے کرتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے، جس سے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچی ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی شان پہ کوئی حرف آتا ہے۔ ہم وہ ترجمے کرتے ہیں کہ جن سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور
اور اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو حقیقت پہ مبنی ہے ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے باتیں، بس آپ اس لیے ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں کیونکہ آپ کی دکانیں بند ہو جانی ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کو بھی ایک یہ عقلی تقاضا ہے، یہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ آپ کو اپنی دلیلیں اس کتاب سے دینی چاہیے جس کتاب سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں اپنی دلیلیں اس کتاب سے دینی چاہیے جس کتاب سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم. آپ قرآن کریم کی طرف تو آتے ہی نہیں، آپ قرآن کریم کی طرف تو آتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم سے آپ کو کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے قرآن کریم ہم احمدیوں کے ساتھ ہے، قرآن کریم ہم احمدیوں کی تائید میں کھڑا ہوا ہے. جہاں آپ یہ دیکھیں گے قرآن کریم ہماری تائید میں کھڑا ہوگا، جہاں احادیث کو دیکھیں گے وہ ہماری تائید میں کھڑی ہوں گی. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کسی احمدی کے ساتھ قرآن کریم پر مناظرہ کر لیا حیات اور وفات مسیح پہ اور ختم نبوت پہ، کسی احمدی کے ساتھ میں نے قرآن کریم کے اوپر میں نے مناظرہ کر لیا تو مجھے تو وہ چپیڑے مارے گا. مطلب چپیڑے مارنے سے مراد دلائل کی چپیڑیں، اس کا وہ غلط مت سمجھ لینا، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ ڈرتے ہیں کہ وہ مناظرہ اگر لائیو چلا ٹی وی پر اور میرے اپنے فالوورز نے وہ سنا تو میرے اپنے فالوورز نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ صاف نظر آتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب جس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سب کتابوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کتاب سے آپ کوئی دلائل اپنا کوئی دلائل پیش نہیں کرتے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ کو اس سے کوئی دلائل ملتا ہی نہیں ہے ہم احمدیوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ احمدیوں نے قرآن کریم سے جو دلائل پیش کرنے ہیں اس کا تو جواب مجھے آنا نہیں. سمجھ لگی نا. یہ اس لیے آپ قرآن کریم پر آتے نہیں، ورنہ اگر آپ اتنے ہی سچے مسلمان ہوتے اور آپ کو قرآن کریم کی ہر ایک آیت کا بخوبی پتا ہوتا کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں کیا کہہ رہی ہے، تو آپ تو ایک لمحہ ضائع کرنے کی بجائے ہم احمدیوں کے خلاف کھڑے ہوتے قرآن کریم کو لے کر کہ بھائی میں. چلیں جی، آڈیو بڑی طویل ہے تو اس لیے چونکہ میں نے آگے جو جوابات دیے ہیں وہ آدھی آڈیو میں سے ہی دیے ہیں تو اس لیے آدھی آڈیو میں آپ کو سنائی ہے، آگے جوابات سن لیں. جی جناب خواجہ دل صاحب، یہ آپ کی اتنی لمبی چوڑی آڈیو، ہاں جی کوئی فارغ بندہ ہو کے سنے 8 منٹ، 8 ساڑھے 8 منٹ بلکہ 8.25 منٹ، ہاں جی فارغ ہو کے سنے. واہ بھائی واہ، کتنے جھوٹے انسان ہیں آپ. بالکل مرزا غلام قادیانی کی طرح آپ کام کرتے ہیں. آپ کی ابتدائی کو یہ 1 منٹ کی آڈیو کے اندر میں نے ابھی سن کے اس کا جواب دے رہا ہوں، تو آگے سنتا جاؤں گا تو جواب دیتا جاؤں گا. آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کبھی میری آڈیو کا جواب نہیں دیا، ہاں جی، تو دوسرے لمحے یہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کیا کرے آپ. اچھا ہے، کبھی کہتے ہیں جواب نہیں دیا، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دیا. یہ تو آپ لوگوں کی یہ کیفیت ہے، یہ آپ کی کیفیت ہے. اور تمیز کے دائرے میں رہ کے، ہاں جی بڑی تمیز سکھاتے ہیں آپ ہمیں. مرزا قادیانی کو بھی کبھی کہنا تھا نا تمیز کے دائرے میں رہ کے کہا کرو خنزیر کے بچوں، رنڈی کے بچوں، ہاں جی. تو حوالے تو میں ابھی سینڈ کرنے لگا ہوں نا، یہ آڈیو کے بعد میرے حوالے آئیں گے، جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے حوالے آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اور قرآن کی آپ بات کرتے ہیں، میں وہی تو آپ سے سوال کیا کون سا قرآن. مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ قرآن تو میرے منہ کی باتیں ہیں. لے یہ حوالہ ہے جی دوستو، یہ حوالہ دیکھ لیں، روحانی خزان جلد 22 کا، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. اور ایک یہ حوالہ ہے ریویو آف ریلیجنز کا، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں اور آگے آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں. حوالہ، ہاں جی، قرآن ریویو آف ریلیجنز. یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو جا کے سمجھانا تھا نا کہ قرآن سے بات کرنی ہے، قرآن ابھی دنیا میں موجود ہے. وہ کیا کہتا ہے صفحہ 173 کے اوپر کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے. اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے.
اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. یہ قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ مرزا قادیانی کا بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ تو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ پرانا قرآن جو تھا وہ تو دنیا سے اٹھ گیا ہے. آپ جو دنیا کا اندر شور مچاتے ہیں جی ہم نے دنیا کے 200 زبانوں کے اندر قرآن کے ترجمے کر دیے. لوگوں کو کبھی آپ نے بتایا کہ ہم نے اس قرآن کا ترجمہ کیا ہے کہ جناب جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا؟ آپ لوگوں کو تلاوتیں اگر ایم ٹی اے چینل کے اوپر کر کے سناتے ہیں، وہ تلاوت کرنے کے سے پہلے آپ نے بتایا کہ میں اس کی تلاوت کرنے لگا اس قرآن کی جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا؟ کبھی بتایا آپ لوگوں نے؟ جواب تو آپ کے پاس ہونا نہیں، مجھے پتا ہے. آپ بس وہی 8-10 منٹ کی آڈیو سینڈ کر کے بات چلو جی اللہ خیر صلی اللہ. ہاں جی، حدیث سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور مرزا قادیانی والے قرآن کی بات نہ کرنا. لے روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 220 ہے، حقیقت الوحی. مرزا جی کہتے ہیں، آپ کے مسیح صاحب کہتے ہیں، مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف پر یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل جس طریقے سے 4 الہامی کتابیں ہیں، اسی طریقے سے میرا الہام اور میری جو تذکرہ کتاب ہے، میرے الہامات کا جو مجموعہ ہے، اسی طریقے سے مجھے یقین ہے. جس طریقے سے وہ یقینی اور قطعی ہے، یہ بھی یقینی اور قطعی ہے. ہاں جی، یہ اس کی بات نہیں کرنی، مرزا صاحب والے قرآن کی بات کرنی نہیں ہے. لوگوں کو جھوٹ بولیں، فریب کریں. آگے میں آڈیو سن رہا ہوں اور جواب دیتا ہوں. نہیں جناب، ہمارا اور آپ کا قرآن ایک ہی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ یہ مرزا قادیانی پہ نازل ہوا ہے اور آپ والا جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 407 ہے، حقیقت الوحی. وہ مرزا قادیانی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی حقیقت یہ ہے، اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے وہ 20 سپاروں کا ایک کتاب بنے گی، 20 سپاروں کی، 20 جزوں کی. قرآن حکیم جو ہے ہمارا 30 جزوں کا ہے، 30 پارے ہیں اس کے. تو مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر اس سارے کو لکھ لیا جائے تو 20 پاروں کا ایک وہ کتاب بن جائے گی. جی آپ نے 2 منٹ اور 40 سیکنڈ پر تقریباً کہا ہے جی ہمیں تو دلیل اس کتاب سے دینی چاہیے جس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں دلیل اس سے دینی چاہیے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. ہاں جی، یہی بات تو ہم کرتے ہیں، جب ہم کرتے ہیں تو آپ لوگ چیخ اٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مرزا قادیانی کا رد جو ہے نا وہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر سے کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے مسلمات میں سے ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 62 ہے، آریہ دھرم. مرزا قادیانی جی کہتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. یہ مرزا جی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. مرزا جی کہتے ہیں میرا رد کرنا ہے تم لوگوں نے تو میری کتاب موصوفہ سے کرو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ حوالہ ہے، حوالہ نوٹ کیجئے. جواب تو آپ کے پاس بننا نہیں ہے، میں آگے آڈیو سن رہا ہوں اور جواب دیتا ہوں. جی حدیث آپ کی تائید کے اندر کھڑی ہیں. جھوٹوں کے اوپر میں لعنت نہ بھیجوں تو اور کیا کروں؟ ہاں جی، جھوٹوں کے اوپر لعنت نہ بھیجوں تو اور کیا کروں؟ مرزا قادیانی تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے میں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 140 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے جو دعوے کیے ہیں حدیث بنیاد ہی نہیں ہے، بلکہ میں قرآن اور وہ وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جو میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کون سی وحی نازل ہوئی ہے. وہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ قطعی ہے، قطعی الدلالہ ہے. اور مرزا قادیانی کہتا ہے ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو میں نے دعویٰ جات کیے ہیں اگر اس کے ٹکراؤ کے اندر کوئی بھی حدیث آئے گی میں اس کو کروں گا کیا؟ ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. یہ مرزا جی آپ کے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. حدیث یہ حدیث کا جو معیار ہے مرزا جی کا وہ دیکھ لیں کیا معیار انہوں نے مقرر کیا ہے. ان کے جواب بھی دیا کریں.
جی ختم نبوت کے اوپر مولوی بات نہیں کرتے، قرآن کی دلیل نہیں دیتے. قرآن ختم نبوت وہ مناظرہ میرا یوٹیوب کے اوپر ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ابھی مناظرہ ہوا ہے قادیانی مربی عظیم بٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ قسطیں موجود ہیں آن دی ریکارڈ. یہ تو 2-3 دن کی بات ہے، ابھی مناظرہ ہوا ہے. یہ گور یہ میدان ابھی دیکھیں وہ کتنی جوتیاں کھائی ہیں اس نے بیچارے نے. وہ قرآن کے اوپر قرآن کے صرف ایک آیت سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کے اوپر جو آپ والا جو قرآن ہے مرزائیوں کا قرآن کی 41 نمبر بنتی ہے اور مسلمانوں والے قرآن کی وہ 40 نمبر آیت ہے. اس آیت کے صرف ایک لفظ خاتم کے اوپر وہ 7 نشستوں کے اوپر وہ مناظرہ ہوا ہے. تو اس بیچارے کے پاس جواب ہی نہیں تھا، بھاگ گیا، دوڑ گیا، تتر بتر ہو گیا. اس مربی کا پتہ ہی نہیں چلا. بات کرتے ہیں آپ. چلیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کی میں یہ سنوں. میں نے تقریباً آدھی آڈیو سنی ہے اور اس کے جوابات دیے ہیں. ان کی ایک آڈیو کے جوابات دیتے جائیں مجھے. تو چھوٹی چھوٹی آڈیو میں جواب دیجیے گا. اب یہ گھنٹوں کی آڈیو نہ سینڈ کریے گا کہ فارغ ہو کے بندہ سنتا ہی رہے. تو جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا، بس آپ تتر بتر ہو جانا، آپ نے مجھے پتہ ہے. جی دوستو قادیانی مربی کو میں نے وہ مناظرے کا لنک بھی یہ شیئر کر دیا ہے، سینڈ کر دیا ہے، جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی یہ مناظرہ موجود ہے. یہ آپ بھی دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا ختم نبوت اور اجراء نبوت کے اوپر یہ مرزئی کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کون سے دلائل دیتے ہیں. ان کا جواب اس کے اندر موجود ہے. مربی نے جواب دیا ہے، پھر وہی 9 منٹ کی تقریباً آڈیو سینڈ کی ہے اور اس کی بھی آدھی آڈیو کو میں نے سن کے آگے جوابات دیے ہیں. اس کو آپ ذرا سنیے گا اور پھر ہمارے جوابات بھی سنیے گا. جی شاہ صاحب میں نے آپ کی ساری آڈیو سنی ہے، بڑے اطمینان سے سنی ہے، اور میں بس یہی کہوں گا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کو جواب دینا نہیں آ رہا. سوال آپ سے کچھ اور پوچھا جا رہا ہے، جواب آپ کچھ اور دے رہے ہیں. سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے قرآن کریم سے ثابت کریں، آپ حضرت مرزا صاحب کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہدایت آپ کو قرآن کریم سے ملتی ہے، قرآن اٹھائیں. ٹھیک ہے نا، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ اتنے پانی میں ہیں تو گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں آپ کو ایک اصول بتا دوں زبان کا اور کتابی اصول پوری دنیا کا یہ ہے، جب تک پورا کانٹیکسٹ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور جب تک پوری بات کمپلیٹ نہ ہو تب تک اس کا رزلٹ نکالنا صحیح نہیں ہوتا. یہ اصول ہے پوری دنیا کی زبانوں کا اور پوری دنیا کی کتب کا. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آدھی کتاب کو پڑھ کے اس کا خلاصہ پورا لکھنا ہے آپ نے، کیا کریں گے آپ لکھ نہیں سکیں گے. آپ کہیں گے کہ جب تک میں پوری کتاب نہیں پڑھوں گا اس کا خلاصہ نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے کوئی یہ کہتے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا، آپ مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں اور قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب نہ جاؤ. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اگلی عبارت پڑھو. اگلی عبارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس حالت میں ہوگے تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہی عقلی تقاضا ہے اور یہی پوری دنیا کی زبان کا اور کتابی اصول یہی ہے کہ جب تک پوری عبارت نہ پڑھی جائے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ یہی کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں میں سے اپنے من پسند عبارتیں اٹھاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں چھاپتے ہیں. اتنی ہی ہمت ہے تو حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کی اشاعت کروا دیں پاکستان میں. آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کاپی پیسٹ کر کے ان کے حوالے اپنی کتابوں میں چھاپنے کی. لوگ خود پڑھ لیں، لوگوں کو خود پڑھنے دینا، تاکہ جو پاکستانی عوام احمدی ہو رہی ہے وہ بھی نہ ہو. اتنی تو ہمت آپ لوگوں میں ہے نہیں کہ آپ ہماری کتابوں کی اشاعت پاکستان میں کروا دیں. ٹھیک ہے نا، آپ ہماری کتابوں کی اشاعت پاکستان میں کروائیں تاکہ لوگ یہ حوالے خود پڑھیں. آپ کو ضرورت ہی نہ ہو یہ حوالے پیسٹ کرنے کی اپنی کتابوں میں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ ایمان والوں نے اور عقل والوں نے مان جانا ہے. کیونکہ آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ جو ہم حوالے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں صفحہ ایک صفحہ کر کے، ایک لائن کر کے، جب لوگوں نے اس کی پوری عبارتیں پڑھنی ہیں، لوگوں نے پورے صفحے پڑھنے ہیں، پوری کتابیں پڑھنی ہیں، تو لوگوں نے الٹا آپ کو ہی جوتیاں مارنی ہیں. آپ کو یہ ڈر ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کتابوں کی سیل بند ہو جانی ہے. ٹھیک ہے نا، ان سب باتوں کا ہمیں پتہ ہے شاہ صاحب. تو یہ جو بات ہے نا کہ آپ
ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بات کچھ ہو رہی ہو، کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، آپ چلے کچھ کہیں اور جاتے ہیں. حوالوں کا آپ نے لائن حوالوں کی اس وقت بھی لگا دی تھی، وہ آپ کا جو میں لائیو آپ کو کاشف چودھری صاحب نے لیا تھا آپ سے، پروگرام تھا ہیومن رائٹس پر، اور آپ یہی حوالے، بالکل یہی چیزیں ہیں. یہ 100-150 اعتراضات ہیں آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے پاس، جو پچھلے 125 سال سے آپ یہی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ بارہا مرتبہ ان کا جواب دے چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ تعصب کی پٹی آپ لوگوں نے اتارنی نہیں آنکھوں سے، وہ الگ بات ہے، وہ خدا تعالیٰ کی پکڑ آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کاشف چودھری صاحب نے جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ پروگرام کیا، اور آپ نے مرزا صاحب کے یہ حوالے نکال لیے، ان کی کتابیں نکال لیں. ٹھیک ہے نا، جو سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے جواب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح باتیں نہیں بنتی. آپ اگر مرزا صاحب کی کتابوں کی عبارتیں آپ اپنی کتابوں میں چھاپتے ہیں تو آپ کے ذمہ ہے، یہ ذمہ ہے کہ اگر ہماری کتابیں غلط ہیں نا تو یقین کریں، آپ کو اگر اسلام کی زندگی کا ڈر ہونا تو اپنے خرچے کے اوپر لوگوں کے گھروں میں جا کے ہماری کتابیں دیں کہ جی یہ دیکھو یہ مرزا صاحب لکھتے کیا ہیں. تاکہ جو آپ لوگوں میں سے احمدی ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں، ان کو عبارتیں پڑھنے دیں. پاکستان میں اشاعت کروائیں ہماری کتابوں کی، ان کو عبارتیں پڑھنے دیں. آپ اپنی کتابوں کی سیل بڑھانے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے فکرے، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، وہی لکھ کے اپنی کتابوں میں چھاپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اصول کے خلاف بات کرتے ہیں آپ، کہ جب تک پورا کانٹیکسٹ نہ پڑھا جائے، اس کی پوری اس کی مت نہ پڑھی جائے کہ وہ کس لہجے میں اور کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اس کے بغیر. جی دوستو، آدھی آڈیو آپ نے سن لی، اب جواب سنیے. جی جناب، پھر وہی کرتوت آپ نے کی، تقریباً 9 منٹ کی آڈیو آپ نے سینڈ کر دی ہے، اور یہ بھی آڈیو میں نے آپ کی آدھی سنی ہے، آدھی ابھی تک نہیں سنی، اور آدھی کا میں جواب دینے لگا ہوں ترتیب سے. آپ نے کہا جی مکمل صفحہ پڑھیں، ادھر ادھر سے پڑھیں، تو مکمل پڑھیں نا، آپ پڑھ کے تو بتائیں، اس کا جواب دیں. اوپر میں نے اعتراضات قائم کیے، ان کے جواب دیں. جواب آپ کے پاس بنتے نہیں. جب آپ لوگوں کے ہم نے یہ اعتراضات کیے، آپ نے آج تک جواب ہی نہیں دیا. ہر دفعہ آپ یہی کہتے ہیں آگے پیچھے صفحہ پڑھیں جی، آگے پیچھے صفحہ پڑھیں جی. تو پڑھیں نا آپ کس لیے ہیں؟ آپ مربی کس چیز کے ہیں؟ پڑھ کے ہمیں بھی بتائیں. نمبر 2، آپ نے کہا جی آپ لوگوں کو ڈر ہے، خوف ہے، تو آپ نے اس لیے جو نا پاکستان میں کتابوں کی اشاعت ہماری بند کروائی ہوئی ہے، تو آپ اشاعت کریں نا تو وہ سارا پاکستانی مرزائی ہو جائے گا. لاکھ دی لعنت. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، خواجہ دل صاحب، جھوٹوں پہ لعنت خدا کی. اور یہ میں کئی دفعہ یہ چیلنج کر چکا ہوں. یہ آپ کی جو شیطانی خزائن کتاب ہے 23 جلدوں کی، دنیا کے کس کونے پر ملتی ہے؟ آڈیو میں ابھی پتہ لکھوا دیجیے گا. ہمارے بہت سے لوگ لینا چاہتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی لوگ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں، انگلینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، دیگر ممالک جو ہیں پوری دنیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر، دبئی کے اندر، ترکی کے اندر، یونان کے اندر، عراق کے اندر، قطر کے اندر، عمان کے اندر، وغیرہ وغیرہ. کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں سے یہ جلدیں ملتی ہیں، ہماری دنیا وہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ پوری دنیا کے اندر بین ہے یہ آپ کی کتابیں. پوری دنیا میں یہ کتابیں لوگوں نے بین نہیں کی، کسی حکومت نے بین نہیں کی، لیکن آپ ہی تقسیم نہیں کرتے، سامنے نہیں لاتے. آپ لوگوں کو ڈر خوف تو آپ کو ہے کہ یہ کتابیں منظر عام پہ آ گئیں تو لوگ جوتیاں رسید کریں گے ہمیں. یہ تو ابھی آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہیں، ویب سائٹ کے اوپر تو رکھی ہیں، جب وقت آتا ہے تو آپ اپنی ویب سائٹ سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ alislam.org پتہ نہیں مولویوں نے بنائی ہے. یہ ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. مرزا قادیانی کی کتابوں سے، مرزا قادیانی کی شخصیت سے، مرزا کے کردار سے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہے، دل سے آپ لوگ لعنت ڈالتے ہیں مرزا قادیانی کے اوپر کہ بس یہ ہمیں مروا گیا ہے، اس نے جو ہے نا ہمیں ذلیل اور خوار کر دی ہے. تو بہرحال یہ اصل میں اس کے اندر سیکسی، پاکستان نے جو بیان کی ہیں اس کی مرکزی وجہ یہ تھی، اس کے اندر سیکسی باتیں ہیں، گندی گندی باتیں ہیں، ننگی ننگی باتیں ہیں. تو پاکستان چونکہ پاک ملک ہے،
تو اس لیے پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کی کتابوں کے اوپر پابندی لگائی یہ صرف پابندی پاکستان نے لگائی ہے، اس کے علاوہ دیگر دنیا نے تو پابندی لگائی نہیں آپ کے اوپر، تو وہاں تو آپ کی کتابیں ملتی نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ بتائیں، کوئی پتہ بتائیں، ادھر اپنی آڈیو کے اندر، ادھر ٹیکسٹ کے اندر لکھے پتہ کہاں سے ملتی ہیں۔ شیطانی خزائن ملتی ہو، یہ میں نے لفظ بولا ہے، جو یہ روحانی خزائن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی 23 جلدیں لوگوں کو چاہیے، ہمارے لوگ خریدنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہاں سے ملتی ہیں۔ اچھا جی، آپ نے کہا جی اچھا یہ آگے آپ نے کہا کہ وہ کاشف چودھری کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، تو یہ آپ کے پاس 100-150 ہی حوالہ ہے، بس 100-150 ہی حوالہ ہے۔ اب 100-150 آپ صرف ایک حوالے پر ہی بات کر لو، 100-150 کو چھوڑو، آپ صرف ایک چیز پہ ہی بات کر لو۔ ایک چیز کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ کاشف چودھری وہ جناب ایک چیز کا جواب اس نے نہیں دیا۔ میں نے اس کو کہا یہ لاش ہے، خدا کا نام ہے، یہ مرزے نے کہا ہے، تو یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کہنے لگا ہیبرو زبان کا لفظ ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا ہیبرو زبان کا لفظ ہے، تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے یہ کسی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے طوطے اڑ گئے فوری طور پہ، میں کہہ رہے نہیں یہ بات نہیں۔ تو یہ تو تم ان لوگوں کی اوقات ہے کہ تم لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو اس وقت فوری طور پہ تم دوڑ جاتے ہو۔ تو یہ معاملات ہے، اور چھوٹی آڈیو سینڈ کریں، چھوٹی آڈیو، مجبوراً مجھے بھی اب یہ طویل آڈیو کا طویل جواب دینا پڑا ہے۔ رہی یہ بات یہ گو اور یہ میدان، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جواب دے دیے ہیں، جب مناظرہ ہوتا ہے جواب دے دیے ہیں، وہ 125 سال پہلے بھی آپ کا جواب یہی تھا، جواب دے دیے ہیں، اور 125 سال بعد بھی جواب یہی ہے، جواب تو دے دیے ہیں۔ تو جواب آج تک آئے ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ گور یہ میدان میں نے حوالے سینڈ کیے، ان کے جواب دیں، مجھے جواب دیں، آن دی ریکارڈ ہر چیز آ جائے کہ مرزے کا قرآن کون سا، مرزیوں کا قرآن کون سا، قرآن کی رٹ لگانے والے یہ لوگ، یہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن تو اٹھ گیا ہے دنیا سے، یہ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مرزے کے اوپر نازل ہوا ہے یہ قرآن، یہ مرزے پہ نازل ہوا ہے یہ قرآن، یہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم اشاعت کرتے ہیں۔ جی دوستو، قادیانی مربی جی دوڑ گئے، اور یہ دوڑنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ جب ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم، تو پھر یہ پتہ کیا کرتے ہیں، جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں۔ آئیے جی میں ایک یہاں حوالہ ذرا سینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں پھر گھس جاتے ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ کہاں گھس جاتے ہیں، گھر میں نہیں گھستے جی۔ یہ مرزائیوں کی اپنی کتاب ہے، اور مرزا قادیانی کی ایک بات یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ حیات احمد کتاب ہے، شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی قادیانی مرزائی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کا یہ قول لکھا ہوا ہے، بڑا مارکۃ الرا قول ہے، صفحہ 270 کے اوپر۔ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ، تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں، وہیں گھس جاتے ہیں۔ جہاں سے یہ قادیانی مرزائی نکلے تھے وہیں گھس جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ میں نے بار بار چیلنج کیا، میں نے کہا یہ گور یہ میدان جواب دے، مرزائیوں کا قرآن کون سا قرآن ہے؟ قرآن کی رٹ لگاتے ہو تم لوگ، جواب تو دو۔ یہاں پر میں دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پلے سٹور کے اوپر قادیانی مرزائیوں نے بھی اپنا قرآن رکھا ہوا ہے، اور یہ میرے سامنے کھلا ہے، اور یہ مرزائیوں کا لوگو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دا ہولی قرآن، یہ میں اگر اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ احمدیہ مطلب قادیانی مرزائی۔ یہ مرزائیوں کی اس قسم کی اپلیکیشنز کافی ہیں پلے سٹور کے اوپر، تو ان سے بھی آپ محتاط رہیں۔ ان لوگوں نے بہت سی تحریفات کی ہیں، اور مرزائیوں کا قرآن کون سا ہے، میں نے وہ ابھی آپ کو یہ مناظرہ کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو تفصیلات مل گئی ہوں گی۔ تو اس پلے سٹور والے اس کو آپ باقاعدہ رپورٹ بھی کریں اور ڈس لائک کریں، ٹھیک ہے جی، رپورٹ بھی کرنا ہے، ڈس لائک بھی کرنا ہے۔ اور اس کے جو رپورٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے۔
اتنی چیزیں تو آپ لوگوں کو آتی ہی ہیں. تو دعا کو رہیے گا ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، ختم نبوت فورم کے ساتھ قدم درم سخن معامر رہیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی ان قریب ہم ایک اسٹوڈیو ختم نبوت اسٹوڈیو بنانا چاہ رہے ہیں ان قریب انشاءاللہ عز و جل. تو جس طریقے سے الرا ٹی وی چینل کے اوپر ریاض گوبر شاہی کا جانشین یونس گوبر شاہی، تو وہ روزانہ رات کو لائیو آتا ہے 3 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق. تو جس طریقے سے ان لوگوں نے پرائیویٹ، ان دجال اور کذاب لوگوں نے پرائیویٹ اسٹوڈیو بنائے ہیں، تو یہ جھوٹے ہو کے اسلام کے مخالف ہو کے اتنی تبلیغ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم ہم کوئی منظم کام کریں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، دیگر کاموں کو چھوڑ دیں. خدا کے لیے دیگر کاموں کو چھوڑ دیں، لوگوں کی اصلاح عقائد کی طرف متوجہ ہوں. لوگوں کے عقائد دن بدن بگڑ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بگاڑے جا رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا کہ جس کے تھرو لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں اور لوگوں کے جو عقائد اور نظریات خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مکالمات کیے جائیں. تو انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں اپنے تئیں ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنایا جائے، ایک اسٹوڈیو بنا کے روزانہ رات کو لائیو آپ کی بارگاہ میں آیا جائے. تو یہاں پہ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک یہ پوسٹ لگائی تھی اور وہ بھی میں یہاں ویڈیو کے اندر ہی دکھانا چاہتا ہوں. یہ والی پوسٹ ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے یہ سارا، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا. اور ان کاموں کی طرف آپ لوگ متوجہ لازمی طور پہ ہوں، اس کام کی اشد ضرورت ہے. تو میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، اور جو بھی ختم نبوت کے کاموں کے اندر دن رات لگے ہوئے ہیں ہمارے دوست، وہ چاہے کسی بھی طور پر لگے ہیں، قدمے درمے سخنے کسی بھی طور پر ختم نبوت کے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں. اللہ پاک تمام کی اس کاوش کو قبول فرمائے، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. اور ختم نبوت کا کام کرنے والے کے بارے میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے. بڑے ہی عظیم ہیں وہ لوگ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. اللہ پاک اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.